الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ قابل احترام حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو معلوم کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ واقعی یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ اس مجلس میں حاضری موفق بندوں اور بندیوں کو ہوتی ہے، تو اس حاضری پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی توفیق ہے۔ اس مبارک مجلس میں ہماری حاضری ہوئی، اگر تیری توفیق نہ ہوتی اے پروردگار تو ایسی مجلسوں کا ہم حصہ نہ بنتے۔ ہر خیر سے اے پروردگار تو ہم سب کی زندگی کو جوڑ دے، ہر شر سے اے پروردگار تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری زندگی میں پروردگار خیر و برکات کے فیصلے فرما، صحت کے فیصلے فرما، امن کے فیصلے فرما، برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے فیصلے فرما اے ارحم الراحمین۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے بنو نویر کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کی ایک پوری تاریخ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ دوسرا قبیلہ ہے جو مدینے سے باہر نکالا جاتا ہے، بد عہدی کی وجہ سے، بے وفائی کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا جو ناپاک انہوں نے ارادہ کیا، اس ارادے کی وجہ سے بنو نظیر کا قبیلہ سرزمین مدینہ سے باہر نکالا جاتا ہے۔ پہلا قبیلہ جو بدر کے بعد نکالا گیا وہ بنو قینقاع تھا، دوسرا قبیلہ جو احد کے بعد نکالا گیا وہ بنو نظیر ہے، اور تیسرا قبیلہ جو خندق کے بعد نکالا جائے گا وہ بنو قریظہ ہے۔ اور سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم اور قبیلے کے متعلق ان کے ساتھ مسلمانوں نے جو معاملہ کیا، اللہ کے نبی نے انہیں مدینے سے جو باہر نکالا، پورا واقعہ اللہ نے اس سورت کی ابتدائی آیات کریمہ میں بیان کیا ہے۔ اور ہم نے کہا پچھلی کلاس کے آخری موقع پر کہ اس ہفتے ہم آپ کی خدمت میں سیرت کا ایک اہم واقعہ بیان کریں گے۔ اس واقعے سے صحابہ کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ اس اسلام کی خاطر صحابہ نے صحیح اور سچے معنوں میں جو قربانیاں پیش کی، وہ قربانیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ واقعہ، اس کا نام، یہ واقعہ کب پیش آیا، اس واقعے کا نام علماء نے یہ کیوں دیا، مسلمانوں اور ان کے سامنے والی قوم کے درمیان کیا کچھ معاملات پیش آئے، اور اس واقعے سے واپسی پر کیا کچھ حادثات اور واقعات رونما ہوئے، وہ سب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں سے غور سے سنتے جائیے اور ذہن میں معلومات کو بٹھاتے جائیے۔ سب سے پہلے واقعے کا نام غزوہ ذات الرقاع۔
غزوہ کے معنی جنگ. ذات الرقاع، ذات الرقاع کی جنگ ہوئی. اب یہ نام کیا ہے؟ ذات الرقاع کیا ہے؟ ٹکڑیوں والے. جو کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جسے آپ جو ہے ایک بڑا سا کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی زخم آ جائے کیا کرتے ہیں اسے آپ اس کپڑے کو کاٹ کر اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اس کو آپ باندھ دیتے ہیں. آپ اس کو رقاع بولتے ہیں، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اس جنگ کا اس نام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ غور سے سنیے. ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس جنگ میں دراصل ہوا کیا، صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد کے پاس جو موزے تھے وہ موزے پھٹے ہوئے تھے. موزے میں مختلف مقامات پہ سوراخ تھے، اور اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کپڑوں کی ٹکڑیاں لے کر انہیں جیسے باندھ لی. تو ظاہر بات ہے وہ سوراخ کیا ہوگا؟ چھپ جائے گا، بند ہو جائے گا. تو موزوں میں جو پھٹن تھی اس پھٹن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کپڑوں کی ٹکڑیاں لی، ان ٹکڑیوں سے اپنے پیروں کو باندھ لیا جیسے پٹی باندھتے ہیں تاکہ سوراخ نظر نہ آئے. اب سوراخ کیوں نظر نہ آئے ابھی ہم بتائیں گے آپ کو اس جنگ کے بارے میں. تو نام سمجھ میں آیا کہ ذات الرقاع نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ کپڑوں کی ٹکڑیوں سے صحابہ نے اپنے پھٹے موزوں کے سوراخ کو بند کر لیا تھا. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ٹکڑیوں والی جنگ اس لیے کہا گیا جب یہ واقعہ رونما ہوا دھوپ کا زمانہ تھا. عرب کی چلچلاتی دھوپ بہت معروف اور مشہور ہے. دھوپ کے زمانے میں گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور کبھی آپ ریگستانی علاقوں میں بغیر چپل اور جوتے کے چل کے دیکھیے گا، آپ کے پیروں پہ چھالے پڑ جائیں گے. اللہ سلامت رکھے. آپ کے پیر پھٹنے لگیں گے. اور یہی کچھ اس جنگ میں ہوا. کیا ہوا؟ اسباب جنگ زیادہ نہ تھے، غربت و افلاس کا زمانہ تھا. مدینہ سے 200 کلومیٹر کے آس پاس کا جو ہے فاصلہ طے کرنا تھا. صحابہ کے پاس زیادہ سواریاں نہ تھیں. ایک سواری میں 5 سے 6 صحابہ شریک تھے. تصور کر کے دیکھو آپ، 200 کلومیٹر لگ بھگ یہاں سے چنئی 180 کلومیٹرز. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک سواری ہے اور 6 لوگ باری باری بیٹھ کے جانا. اور ریگستان کا راستہ، عرب کی چلچلاتی دھوپ میں قدم رکھے نا ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں. اور موزے بھی ایسے تھے جو پھٹے ہوئے تھے اور چلنے لگے. 2 صحابی سوار ہو سکتے ہیں ایک اونٹ پر، ایک سواری پر، اور بقیہ 4 چل رہے تھے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے. اور جب چل رہے تھے دوستو، نوجوانوں، دیکھو صحابہ نے اللہ اکبر اتنی عظیم قربانیاں پیش کی اس دین کی خاطر. آج ہم جو ہے سبحان اللہ بہترین سائے اور چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چل رہے تھے صحابہ، عرب کی اس چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے ان کے پیر سے خون نکلنے لگے، اور اس خون کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کپڑوں کی ٹکڑیاں لی اور ان سے اپنے کپڑوں، اپنے پیروں کو باندھ لیا. آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے. یہ پیروں سے خون کا نکلنا ان کے لیے کوئی رکاوٹ اور آڑ کا ذریعہ نہ بنا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے دوستو؟ معمولی بہانہ کافی ہے خیر سے خود کو روکنے کے لیے. کیوں بھائی کلاس نہیں آئے؟ حضرت سر میں درد تھا. ہم دین کی خاطر دوستو حقیقت میں ایک معمولی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس دین کی خاطر قربانی دینے کی کوشش کیجیے. جینے کا مزہ آئے گا، ایمان کا مزہ تم پالو گے.
واللہ العظیم صحابہ کی بڑی خوبی یہی ہے، انہوں نے ایمان کا مزہ پایا۔ کیسے؟ جو ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، ایمان وہاں پر اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، وہاں ایمان کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں، وہاں ایمان اپنا حیرت انگیز کرشمہ جو ہے ظاہر کرتا ہے، جو دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جو جھونپڑی میں رہ کر بھی سبحان اللہ بادشاہوں کی وہ نعمت، وہ راحت، وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ دیکھو پیروں سے خون رس رہا ہے، بہ رہا ہے، لیکن کپڑوں کی ٹکڑیوں سے انہوں نے اپنے پیروں پر مرہم پٹی کا سامان فراہم کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ یہ تھے ہمارے صحابہ دوستوں۔ اسی لیے اس جنگ کو کیا نام دیا گیا؟ غزوہ ذات الرقاع۔ ریقا، RIQA، انگلش میں آسان ہے ریقا، لیکن عربی میں لکھیں گے آپ را قاف الف عین، ریقا۔ ریقا RIQA، ریقا ہو گیا۔ اگر اسے آپ عربی میں آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو ریقا، را قاف الف عین، ذات الرقاع کی جنگ۔ نام سب کو سمجھ میں آیا؟ یہ نام کیوں دیا گیا؟ صحابہ اکرام کے پیروں سے جب خون نکلنے لگے تو کپڑوں کی ٹکڑیوں سے انہوں نے اپنے پیروں کو باندھ لیا، لپیٹ لیا۔ اب آئیے کچھ اہم باتیں آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ جنگ کب پیش آئی؟ زبردست اختلاف علماء کے درمیان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بعض اہل علم نے کہا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کہتے ہیں، یہ واقعہ غزوہ خیبر کے بعد، جنگ خندق کے بعد پیش آیا، جبکہ ہم سب وہ ابھی بیان ہی نہیں کرے، آپ کو بیان کرے گا غزوہ خندق، خیبر وغیرہ نہیں، بہت بعد میں انشاءاللہ یہ واقعات آئیں گے۔ تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ ذات الرقاع کا کب پیش آیا؟ 5 یا 6 ہجری کے بعد پیش آیا، جبکہ اب اس کو ہم بیان کر رہے ہیں 3 ہجری کے بعد، 5ویں ہجری سے پہلے احد اور خندق کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور کیوں بیان کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو پہلی رائے کیا ہے کہ یہ واقعہ 5 یا 6 ہجری کے بعد پیش آیا۔ ان کی دلیلیں سنیے۔ پہلی دلیل، یہ واقعہ 5 یا 6 ہجری کے بعد اس لیے پیش آیا، اس جنگ میں صلاۃ الخوف، جنگ کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف بولتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ الخوف۔ وہ طریقہ بھی میں آپ کو بولتا ہوں کیسے پڑھنا نماز ہو۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت کریمہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جو طویل آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل کیا اور اس کے بعد یہ نماز مشروع ہوئی۔ اور اس سے پہلے علماء نے کہا، جنہوں نے یہ کہا خندق اور خیبر کے بعد یہ جنگ ہوئی، کیونکہ خندق میں صلاۃ الخوف کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ واقعہ خندق کے بعد پیش آیا۔ کیوں؟ اسی جنگ میں اللہ نے کسے نازل کیا؟ صلاۃ الخوف کو نازل کیا۔ یہ پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل کیا ہے ان لوگوں کی؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ خیبر کی فتح کے فوراً بعد حبشہ سے آئے تھے، اور اس جنگ میں ان کا ذکر ہے، تو مطلب یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جو حبشہ گئے تھے، حبشہ سے واپس کب آئے؟ وہ خیبر کی فتح کے فوری بعد حبشہ سے واپس مدینہ آئے، اور پھر اس کے بعد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ تو لہٰذا اس جنگ میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہی یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، جبکہ آپ ان دنوں حبشہ میں موجود تھے اور آپ آئے تھے خیبر کے بعد۔
اور تیسری دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اچھا، حضرت ابو ہریرہ کا نام آیا تو ایک سوال میں کر لیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں بیان کی، کتنی حدیثیں روایت کی؟ اور میں نے بتایا اس سے پہلے آپ کو. ماشاءاللہ کھڑی ہے، دونوں کھڑی ہے، ماشاء تینوں کھڑی ہے. 3 کا جواب الحمدللہ. تو خواتین میں سے کوئی ہو تو لکھ کر دیں. آئیے بیٹے. 5740 پر بیٹھیے، آپ سوچ کے بولیے. ہاں نہیں، بارک اللہ فیک، سوچ کے بولیے. بیٹھیے آپ بیٹھیے آپ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ کا نام فہد نا؟ اچھا ہو گیا حمید. اچھا سنے کہیں پر آپ؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. حمید اور انس کا جواب صحیح ہے. ام یسرا کا جواب بھی صحیح ہے. نہیں مسلم بولے نہیں، جواب صحیح نہیں تھا. یہ کون ہے بیٹے؟ یہ آپ کون لکھ کر دیے؟ نام لے کر لائیے. اچھی بات، نام لکھ کر دیجئے گا. جواب صحیح ہے الحمدللہ. خلاص یہاں تک ہم لیتے ہیں. 5370 پر 4 حدیثیں بیان کی. اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے بچوں کو. ماشاءاللہ غضب کا حافظہ ہے. ایسے ہی جو بہت پہلے کہا تھا ہم نے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن ماشاءاللہ یاد رکھا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ بارک اللہ فیکم. تو یہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ عنہ ہے، تو یہ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں. آپ کا ذکر اس جنگ میں آتا ہے جبکہ آپ سبحان اللہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیے تھے. تو ام انس ہیں، تو ام یسرا ام انس دونوں کا جواب صحیح ہے. ادھر حمید اور انس کا جواب صحیح ہے. بارک اللہ فیکم جمیعا. تو حضرت ابو ہریرہ کا بھی ذکر آتا ہے اس جنگ میں جبکہ آپ خیبر کے موقع پہ اسلام قبول کیے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ پوچھ سکتے جب خندق کے بعد، خیبر کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا مولانا، اب آپ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جبکہ آپ تو 2-3 دلیلیں دے دی آپ. لیکن ایک مضبوط دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ مضبوط دلیل اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ واقعہ خندق سے پہلے پیش آیا. یہ واقعہ غور سے سنو. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کون سی حدیث؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعہ خندق سے پہلے پیش آیا. واقعہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ کیا ہے؟ خندق کے موقع پر جابر رضی اللہ عنہ، غور سے سنو بیٹے، جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور جانتے ہیں خندق، اللہ اکبر، ہم وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. خندق کی جو نازک گھڑی تھی مسلمانوں کے حق میں، جسے اللہ نے سبحان اللہ ایک سورت تھی جس کے نام پہ نازل فرما دی، جبکہ پورے قرآن مجید میں خاص جنگ کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے. سورۃ الفتح ہے جو حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن باقاعدہ جنگ کے نام کے ساتھ اللہ نے سورت نازل کی. سورۃ الاحزاب، سورۃ احد ہے گا، سورۃ احد ہے گا، سورۃ بدر ہے گا نہیں ہے، سورۃ تبوک ہے گا، سورۃ فتح مکہ ہے گا نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ خندق. انتظار کیجئے گا، وہ پورا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. واقعہ کہاں، کب، کیسے پیش آیا، وہ پوری تفصیل انشاءاللہ. تو خندق کے موقع پر مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی. وہ کیسے؟ کئی دن تک مسلمان بھوکے رہے اور گڑھا کھودتے رہے، خندق میں جو ہے مصروف رہے. جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث.
اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار ہیں، آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ بڑی بھوک اور پیاس آپ کو لگی ہے، گھر میں کچھ سامان ہیں، آپ نبی کے لیے کچھ بنا دیجئے، میں صرف نبی کو لے کر آتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ لے آئیں آپ اللہ کے رسول کو۔ دیکھیے گا دوستو، جیسے ہی جابر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں گھر تشریف لائیں اللہ کے رسول، گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہے، آہستہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی اعلان کر دیتے ہاں دوستو آئیں، جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب پریشان ہوں گے نا، کیا بھائی آپ جو ہے 2 آدمی کو دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی آہستہ دعوت دے رہے ہیں، اور ہم نے اعلان کر دیا مائک میں آج ڈاکٹر خلیق الزماں صاحب کے گھر پہ جو ہے دعوت ہے، تو سب پریشان ہو جائیں۔ مطلب ظاہر بات ہے کہ پریشانی ہے، جابر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں 1 آدمی کا کھانا بنا ہے، اللہ کے نبی کو بلانا ہم چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے عام دعوت دے دی، صحابہ اکرام بہت بھوک پیاس میں تھے، فوری طور پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا گھبرائیں نہ، اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے صحابہ کو کھانا فراہم کیا، سارے صحابہ سیر ہو کے کھائے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، 1 آدمی کا کھانا بنا تھا، آپ کے تقریباً ساتھی فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ نے حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا، تو صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کلی ھذا وأہدی فإن الناس قد أصابتهم مجاعة۔ اللہ کے نبی نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا کھائیں آپ تسلی سے، اور ادھر ادھر بھی کھانا بھیجیں، کیونکہ لوگوں کو بھوک اور پیاس لاحق ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا جو خندق میں ظاہر ہوا۔ مولانا یہ واقعہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں یہاں؟ وہی صحیح بخاری مسلم میں یہ واقعہ ہے کہ اس ذات الرقاع کی جنگ میں اللہ کے نبی نے جابر پر نظر ڈالی تو جابر رضی اللہ عنہ لگ رہے تھے کہ وہ شادی شدہ ہیں، کچھ رنگین لگ رہے تھے، دلہا تھوڑے سے بدلے رہتے ہیں نا، لباس چہرہ تھوڑا سا چینجنگ رہتا ہے، ماشاءاللہ تھوڑے رنگین رنگین رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلہا اور دلہن احباب کو اللہ خوش اور آباد رکھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے میں پوچھا کیا جابر آپ کی شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کنواری سے شادی کی یا شوہر دیدہ خاتون سے تم نے شادی کی، یعنی مطلقہ خاتون سے تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا میں نے کنواری سے نہیں، ایک عورت سے میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی موقع پہ فرمایا تھا اے جابر کنواری سے شادی کیوں نہ کر لیتے، تم ان کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری 7، ایک اور روایت میں 9 بہنیں ہیں، ان 9 بہنوں کی تربیت کے لیے ایک لڑکی نہیں ایک عورت کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے کنواری سے نہیں اپنی بہنوں کی خاطر میں نے عورت سے نکاح کیا۔ میں نے اللہ اکبر، یہ تھے بھائی مثالی کردار ادا کیا اپنی بہنوں کے حق میں۔ اب دیکھیے آپ خندق میں اللہ کے نبی باقاعدہ گھر گئے اور جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے ہاتھوں سے بنا کھانا آپ نے نوش فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور آس پاس بھی دے کر بھیجو۔ اور ذات الرقاع میں جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو یہ مضبوط دلیل ہے کہ یہ واقعہ خندق سے پہلے پیش آیا، خندق کے بعد نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے نا الحمدللہ؟ تو یہ واقعہ دوستو خندق سے پہلے پیش آیا، اس کے لیے مضبوط دلیل۔ میں آگے پوچھ سکتا ہوں یہ سوال کہ یہ واقعہ ذات الرقاع کا خندق سے پہلے پیش آیا تو دلیل کیا ہے؟ آپ نے صرف اشارہ کر دیا جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی طرف، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ تو کس کا واقعہ؟ جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں اور ایک اور قبیلے کے درمیان پیش آیا۔
وہ قبیلے کا نام بولتا ہوں، ذہن میں بٹھائیے. قبیلہ غطفان، غین طا فا الف نون، غطفان. غطفان نامی قبیلہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا. جب اللہ کے نبی کو خبر ملی غطفان کے لوگ سرکشی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے. چند صحابہ تھے آپ کے ساتھ، بعض روایات میں کہ 150 تھے، 200 کے آس پاس تھے. بہرحال یہ واقعہ جو پیش آیا خندق سے پہلے، اور غطفان ہے کہاں؟ یہ غطفان مدینے سے 200 کلومیٹر کے آس پاس ہے، اور عرب کے اس چلچلاتی دھوپ کے زمانے میں مسلمانوں کو یہ سفر طے کرنا تھا. راستے میں صحابہ نے بڑی ہمت اور ایمان کا ثبوت دیا، صبر کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، استقامت کا راستہ اپنایا، صبر کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اب دیکھیے ہوا کیا، کچھ زیادہ بڑا واقعہ تو رونما نہیں ہوا. اصل صحابہ کی قربانی کیا ہے؟ ایک ایک سواری پر 6 صحابہ شریک تھے. تو مطلب ایک وقت صرف 2 صحابہ سوار ہو سکتے ہیں، اور بقیہ 4 صحابہ کی چلنے کی باری. تو آگے 1 2 4 6 کلومیٹر طے کرنے کے بعد پھر باری آتی تھی بیٹھنے کی. تو ایسا پورا سفر طے کیا اور واپس بھی ہوئے. اور غطفان پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی اور صحابہ پہنچنے سے پہلے بڑی تیاریاں چل رہی تھیں. اللہ کے نبی کی خصوصیت جانتے ہیں دوستو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ڈر دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا. بڑی تیاریاں کر رہے تھے. تبوک جو سیرت کی آخری جنگ ہے، جو مدینے سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے. 1 لاکھ سے زائد لشکر تھے، مسلمان صرف 30,000 تھے. پھر بھی جب ان کو خبر ملی مسلمان مدینے سے نکل گئے ہیں، وہ 1 لاکھ لشکر ہمت ہارتے ہوئے اپنی جگہ سے جو ہے نکل جاتا ہے، دوڑ بھاگتا ہے. مسلمانوں کا رعب و دبدبہ دوستو، اگر ہم دین پہ عمل کریں نا، اللہ یہ رعب و دبدبہ دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کی جو خصوصیات تھی ان میں سے خصوصیت کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اگر دشمن کو خبر ملے کہ اللہ کے نبی نکل گئے ہیں اور وہاں تک پہنچنے میں 1 مہینے کی مسافت ہے، تب بھی اس کے دل کانپنے لگیں گے اور اللہ کے نبی کو لے کر وہ بندہ پریشان ہونے لگے گا. اللہ کے نبی کو یہ خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو دوستو غطفان والے بڑی تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. جیسی پہنچے نا، قدم لڑکھڑا گئے ان کے. حالانکہ تیاری پہلے سے تھی. مسلمان پہنچنے کے بعد کچھ نہیں کر پائے. مسلمان ادھر، غطفان کا قبیلہ ادھر، دونوں ایک دوسرے کو ڈراتے رہے. آخر کار غطفان نے ہتھیار ڈال دیا اور کہا کہ ہم امن و امان چاہتے ہیں اور تمہاری پناہ چاہتے ہیں. آپ جو کہیں گے اس عہد و پیمان کا ہم اقرار کر لیتے ہیں. ہتھیار ڈال دیے. وہ ہمت نہ ہوئی غطفان کی مقابلہ کرنے کی. لیکن مسلمانوں کا پہنچنا بہت ضروری تھا. غطفان ایک اہم قبیلہ ہے مکے کے قبیلوں میں سے. اگر مسلمان نہ پہنچتے، جزیرہ عرب کا اہم قبیلہ ہے، اگر یہ چڑھائی کر دیتے دیگر قبیلے والوں کو بھی ہمت ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی کو جیسی خبر ملی غطفان قبیلہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اللہ کے نبی فوراً آگے بڑھے اور غطفان کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن وہ ہتھیار ڈال دیے. پوری کامیابی کے ساتھ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہوئے. واپس ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2 اہم واقعات رونما ہوئے. 2 واقعات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والی کلاس میں ہم بیان کریں گے. اب تک کی جو باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کی خاطر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے،
اللہ کو راضی کرنے، اس کے دین کو زندگی سے جوڑنے اور اس کے دین کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی کلاس میں انشاءاللہ دوستو سب سے پہلے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر جنگ ہو رہی ہو، نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھیں یہ طریقہ ہم بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 واقعات ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے جو اس کے بعد پیش آیا، رونما ہوا، غزوۃ دومۃ الجندل، وہ انشاءاللہ جو ہم آپ کو بتائیں گے آنے والی کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سے راضی ہو جائے، اب تمام کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں چین و سکون کے فیصلے فرمائے، ہر پریشانی اور بیماری سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو احباب کماتے ہیں، اللہ ان کی کمائی میں، روزی میں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ امن کے فیصلے فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے، ایمان کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اس دین پہ باقی رکھے اور اس دین پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و شکراً۔